کا مردآباد اسرائیل، مردآباد دشمن ولایت فقیر، خدایا خدایا قائم علا بمہدی، زندہ رہے جہاں میں علم و عمل خمینی، فکر و عمل حسینی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری 1979 میں ایران کی سرزمین پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا کہ جس انقلاب نے طاغوتی نظام کو پریشان کر دیا۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اس انقلاب کے بارے میں پوچھا گیا، یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ انقلاب اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور محرم و صفر کی وجہ سے۔ اور ہم بھی اپنے نعروں میں، اپنے شعار میں اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ تو اسی لیے اس درسگاہ سے درس لینے کے لیے اور اس درسگاہ کے علمی پہلو کو سمجھنے کے لیے آج ہم نے اس ٹاک شو کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم نے دو شخصیات کو مدعو کیا ہے۔ ایک سے تو آپ بخوبی واقف ہیں کہ جو قاری غلام عباس صاحب کہ جو ہمارے مدرسے امام زمانہ اکیڈمی میں بھی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور جن کی مطلب زندگی ہے، میں یوں کہوں کہ قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پھیلانے میں وقف کر دیے انہوں نے۔ قاری صاحب کا بہت بہت شکریہ جو یہاں پر تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ یہاں پر خرم ذکی صاحب موجود ہیں۔ اچھا، خرم ذکی صاحب جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو اہل سنت گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور 14 سال کی عمر میں اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ سنی سے شیعہ فیملی میں کنورٹ ہوئے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اہل بیت کے پیغام کو یہ آگے پہنچاتے رہے، اور بہت سے افراد کو انہوں نے مکتب اہل بیت پہ کنورٹ کیا۔ پیشے کے لحاظ سے یہ ایک صحافی ہیں اور بہت سے ٹی وی پروگرامز میں بھی یہ شرکت کر چکے ہیں، جہاں پر آج بھی اس کی روشنی میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کو بھی جو ہے انہوں نے لاجواب کر دیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، یہاں پر یہ تشریف لائیں۔ آج کے اس ٹاک شو کا جو عنوان ہے قیام امام حسین اور مقصد عزاداری، سب سے پہلے میں چاہوں گا قاری غلام عباس صاحب سے اگر قیام امام حسین کے مقصد کے بارے میں اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسا موضوع دیا گیا ہے جس میں کئی ہندوؤں کا جو ہے پروگرام ہو، تو شاید اس مینڈک کے پانی کے مانند ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا بجھانے کے لیے پانی لے کے گئے، یا اس پرندے کی مانند۔ لہٰذا ایک طالبانہ اور کم معلومات کے حساب سے اور لوگوں کو توجہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو بہت سارے ہمارے ایسے شوز ہو چکے ہیں مختلف میڈیا کے اندر یا مختلف محافل و مجالس کے اندر، اور یہ نظریہ عام کیا جاتا ہے کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو گئے وہ صرف ایک حکومت کی خاطر گئے تھے، اور یہ دو شہزادوں کی ایک جنگ تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے ہم اس چیز کو جو ہے کلیئر کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے دشمن کی سازش سے بھی آگے ہوں، عوام کی سوچ و فکر سے بھی آگے ہوں، زمانے سے بھی آگے ہوں، اور ہر آنے والی شے کا علم رکھتا ہو۔ تو امام حسین علیہ السلام صرف اس بنیاد سے نہیں ہے کہ یزید نے ان کو جو ہے بیعت پہ مجبور کیا تو گئے، یہ اپنے رب کے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے، اور یہ فرائض امامت میں سے ایک بہت بڑا فریضہ تھا۔
ڈاکٹر صاحب یہی سوال اگر میں آپ سے کروں، قیام امام حسین کیا مقصد تھا اس کا؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ایک الہی وعدہ بھی تھا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے جد سے وعدہ کیا تھا، اور ایک ان کی الہی ذمہ داری تھی جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ دین قربانی مانگتا ہے، اور لوگوں کو جگانے کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، تو انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا کہ جو اس وقت اور ماحول کے حوالے سے مناسب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات اور واقعات کی نہج بھی ایسی تھی کہ ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ یزید کو اور اس ظالمانہ نظام کو جو کہ قائم ہو چکا تھا اور جس کی بنیاد اس کے باپ نے رکھی تھی، یزید کے باپ نے، اس نظام کو ایکسپوز کرنے کے لیے، اس کے باطل ہونے کو ایکسپوز کرنے کے لیے، لوگوں پر واضح کر دینے کے لیے کہ یہ جس نظام کا نمائندہ یزید ہے وہ ایک باطل نظام ہے، یہ طریقہ تھا ان کے پاس کہ اپنے اور اپنے گھرانے کی قربانی دے کے اس کے باطل ہونے کو، اس کے ظالم ہونے کو اس وقت کے عوام کے لیے واضح کرتے ہیں، کیونکہ شکوک و شبہات میں پڑ چکے تھے اس وقت، اور خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے ہر انسان پر ہے، اور خصوصاً امام وقت پر سب سے زیادہ یہ فریضہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، اور باطل نظام سے بڑی کوئی برائی عملاً کسی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یعنی جب خود اصلاً نظامی باطل ہو، نظامی غلط ہو، نظامی برائی پر، طاغوت پر مبنی ہو، شیطنت پر مبنی ہو، تو اس سے بڑی برائی کسی معاشرے میں ممکن نہیں ہے، اور اس برائی کو، اس شیطنت کو یا اس طاغوتی نظام کو طاغوتی ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف قیام کریں، تاکہ لوگوں کو یہ شبہ نہیں رہے یہ قیام کسی بھی حوالے سے شاید اسلامی ہو جائے، شاید کوئی مذہبی سپورٹ حاصل ہے، یعنی کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں اور سوچ میں مغالطہ پیدا کیا جا رہا تھا، اور گویا ایک طرح کی ایکسیپٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ جو دور ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، جس کا اصلا نہ شیعہ مکتب فکر سے کوئی تعلق ہے، نہ سنی مکتب فکر سے کوئی تعلق ہے، نہ شیعہ منہج اس کو قبول کرتا ہے، نہ سنی منہج ملوکیت کو قبول کرتا ہے، یہ بات واضح ہے، یعنی جو اہل سنت کا نظام ہے خلافت راشدہ، اس سے بھی بغاوت کا نام تھا وہ، اور جو ہمارا مکتب امامت ہے اس سے بھی بغاوت کا نام تھا، تو امام حسین علیہ السلام کے لیے اس وجہ سے ضروری ہو گیا تھا قیام کرنا اور اپنے اصحاب، اپنے گھرانے کی، اولاد کی قربانی دینا، تاکہ لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ جو نظام اب رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دور ملوکیت کی ابتدا ہو رہی ہے اور ملوکیت کا نظام مسلمانوں پہ نافذ کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق اسلام کے کسی مکتبہ فکر سے نہیں ہے، نہ شیعہ مکتبہ فکر سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ سنی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق ہے، یہی وجہ ہے کہ یزید پر آ کر آپ دیکھتے ہیں، اور بلکہ اس کے باپ سے، معاویہ سے، یہ صورتحال واضح ہے کہ نہ اس کو شیعہ مکتبہ فکر قبول کرتا ہے، اور اہل سنت کے نزدیک بھی وہ نظام بغاوت پر مبنی ہے، یعنی خلافت راشدہ سے اب آپ قبول کر چکے ہیں، جو اہل سنت کی اصطلاح ہے، اہل سنت کے نزدیک بھی وہ نظام جو ہے وہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہوتا، یہ ممکن ہوا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے، اگر امام حسین علیہ السلام قربانی نہیں دیتے اور اس کے خلاف قیام نہیں کرتے تو ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہ مغالطہ پیدا ہو جاتا کہ شاید وہ بھی خلافت راشدہ ہی کی کوئی کڑی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو بھی خلافت راشدہ سے جا کے جوڑ دیں، لیکن ناکام ہوگا، اور جمہور اہل سنت نے اس نظریے کو ریجیکٹ کیا اور یزید کو ایک ظالم اور غالبی حکمران کے طور پہ قبول کیا گیا، خلیفہ راشد کے طور پہ قبول نہیں کیا گیا، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور اس سے بڑھ کے اس نظام کا باطل ہونا، لوگوں کے اوپر واضح کرنا کہ نظام ظلم اور جبر میں مبنی ہے، اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان کے منہج اور رسول اللہ کے پیغام کے بالمقابل یہ ایک اور دعوت ہے، ایک اور نظام ہے، اس بات کو امام حسین علیہ السلام نے قربانی سے واضح کیا۔
اچھا آپ نے جیسے اپنی ابھی جواب میں کہا کہ ایک وجہ اس کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، تو کیوں امام حسین سے پہلے امام حسن نے یا امام حسین کے بعد دیگر ائمہ نے کیوں قیام نہیں کیا؟ یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جو ہیں وہ مراتب ہیں، درجے ہیں، یعنی لازمی نہیں کہ آپ پہلے دن ہی تلوار نکالیں، آپ ابتدا میں اپنے باتوں سے، اپنے اقوال سے، اپنے افعال سے آپ اظہار برت کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. پہلے آپ گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ یعنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد بطور بعنوان خلافت قائم کیا گیا، اس کے خلاف سب سے پہلے قولی اعتبار سے، عملی اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے آ کے اس کے باطل ہونے کو واضح کیا ہے، اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے، مباحثے کے ذریعے. خصوصاً واقع فتح میں ان کی گفتگو ہے حضرت ابو بکر کے ساتھ، تو وہاں پر انہوں نے واضح کیا کہ مطلب میں حق پر ہوں، یہ باطل ہے. تو یہاں سے سٹارٹ کیا گیا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ خاموشی صراحتاً اختیار کی گئی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے معروف کو واضح کر دیا جائے اور ان کو بتا دیا ہے کہ یہ برائی ہے یا یہ غلط ہے. اس کے مرتبے بعض اوقات آپ صرف اپنی باتوں کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کی نوبت آتی ہے جب آپ کو تلوار اٹھانا پڑتی ہے. تو خود حضرت علی کی جو روش ہے، امام علی کی روش ہے دور خلفائے ثلاثہ میں، وہ روش یہ ہے کہ اپنی گفتگو کے ذریعے، قول اور فعل کے ذریعے یہ سمجھایا جائے کہ جو نظام ہے یہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے یہ نظام. خود جو بات جس کو تمام علماء اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، حضرت علی کا 6 مہینے تک بیعت نہ کرنا یہ اظہار برت ہے اپنے عمل سے، میں قبول نہیں کر رہا سسٹم کو. تو آپ اپنے کبھی یعنی گفتگو کے ذریعے کسی چیز کا باطل ہونا واضح کرتے ہیں، بعض اوقات آپ اس کے لیے تلوار نکالتے ہیں. البتہ تلوار جب آپ نکالتے ہیں تو اس کے لیے وہ ماحول ہونا چاہیے جب تلوار نکالنا ضروری ہو، ٹھیک ہے. اور خود امام حسین علیہ السلام کے قیام کو اگر دیکھا جائے